اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کا جینا حرام کر دے گی۔ انہوں نے قسم اٹھا لی ہے کہ پاکستانی عوام کو سکون کا سانس نہیں لینے دینا ہے، اور پھر دوسری جانب ان کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے، یعنی کہ اب دیکھیں امریکہ تک سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہے، قراردادیں پاس ہو کے سامنے آ رہی ہیں کہ فوری طور کے اوپر عمران خان کو رہا کرو، اور عمران خان کی رہائی ان کے لیے یقین جانیے اتنی بڑی پریشانی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی پریشانی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جو پریشانی ان لوگوں نے عوام کو دینا شروع کر دی ہے، جو ظلم و جبر اب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، یقین جانیے کہ پوری دنیا کے اندر ایسا ظلم و ختم نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 200 کے بعد ایک اضافی یونٹ کی قیمت 5,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، 5,000 روپے مقرر، یعنی کہ آپ نے 200 جو بجلی کے یونٹ تھے وہ آپ نے استعمال کیے، اور اس کے بعد اگر آپ کا 201 یونٹ ہو گیا ہے تو اس ایک یونٹ کی قیمت 5,000 روپے ہوگی۔ ناظرین گرامی، یہ ظلم کیا ہے حکومت نے، اس کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیصل آباد کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہر جگہ بہت زیادہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہیں، اور جو خبر ہے وہ بڑی چونکا دینے والی، تفصیلات بڑی چونکا دینے والی ہیں۔ پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیجیے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے صحافی ہیں، پاکستان کے جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، اب انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کی مہمان ہے یہ حکومت، اس سے زیادہ نہیں چل سکتے، اس سے زیادہ ان کا کیلیبر ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ چل سکے۔ اب جو خبر سامنے آئی ہوئی ہے ناظرین گرامی اس حوالے سے کہ جی جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان کے اندر کتنا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ کتنے دنوں کے اندر رہا ہو جائیں گے، اس حوالے سے کچھ اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ مگر کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کا بھی بجلی کا بل معمول سے زیادہ آیا ہے، اور اگر آیا ہے تو کتنا زیادہ آیا ہے، اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کمنٹ سیکشن کے اندر یہ ضرور بتا دیجیے گا۔ اب جو خبر سامنے آئی اس کے اندر کہا گیا کہ فیصل آباد صارفین کو آمدن سے زیادہ بجلی کے بل موصول، عام آدمی ان بجلی بلوں کو ادا کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا۔ 200 کے بعد ایک اضافی یونٹ کی قیمت 5,000 روپے، صارفین سراپے احتجاج۔ بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور اوور لوڈنگ نے لوگوں کا ناک میں دم کر دیا ہے۔ بجلی کے بھاری بلوں کے آنے پر اور 200 سے زائد یونٹ استعمال کرنے پر 6 ماہ کی پالیسی پر عوام سراپے احتجاج۔ اب یہ 6 ماہ کی جو پالیسی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا کال جائے، یعنی کہ کس طریقے سے پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ آپ کا 201 یونٹ چل گیا، آپ کے اوپر ایک یونٹ کی 5,000 روپے کی پھٹی ٹھک گئی۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ پھر آپ نے اگلے مہینے 190 یونٹ استعمال کیا یا 195 یونٹ استعمال کیا تو پھر آپ کو وہی ریٹ، نو، پھر بھی آپ کو وہی 5,000 والا ریٹ ہی لگے گا، پھر بھی آپ کو وہی 5,000 کے ریٹ کے حساب سے بجلی کا بل دینا ہوگا۔ تو اندازہ لگا لیجیے کہ یہ کتنی بڑی آفت آپ لوگوں کے اوپر آنے جا رہی ہے۔ اور پھر اب یہ دیکھ لیجیے ناظرین کرام کہ اس رپورٹ میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی سوشل میڈیا پر بجلی صارفین کا وفاقی حکومت سے 200 یونٹ کی پالیسی پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق بجلی صارفین کو جو بل بھیجے جا رہے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ انہیں ادا کرنے سے قاصر ہیں، لوگ اپنے زیورات بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو سکولوں سے نکال رہے ہیں، کالجز سے نکال رہے ہیں کہ جی اب بجلی کا بل اتنا ہے کہ ہم آپ کو کالج میں پڑھائیں یا بجلی کا بل دیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم آٹا خریدیں یا بجلی کا بل دیں، کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، اور اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں کہ جو ان کی پریشانی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجیے ناظرین گرامی کہ کئی شہریوں کو جتنے بجلی کے بل موصول ہوئے اتنی ان لوگوں کی ماہانہ آمدنی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا برا ہو رہا ہے۔ کئی علاقوں میں بھاری بل ملنے سے تنخواہ دار طبقہ زیادہ پریشان ہے، اور ان لوگوں کو کہنا ہے کہ ہماری تنخواہیں پہلے ہی کم ہیں اور اس سے گھریلو ضروریات پوری نہیں ہوتی، لہٰذا ہم بجلی کے بھاری بل کیسے ادا کریں۔ بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور اوور لوڈنگ کو بجلی کے بھاری بلوں کا سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ 200 یونٹ کا بل 3,000 روپے اور 201 یونٹ کا بل 8,000 روپے ظلم ہے، اور پھر 6 ماہ تک اس ریٹ پر بل آئے گا۔ جبکہ بجلی صارفین نے بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قائدین نے الیکشن مہم کے دوران عوام کو 300 یونٹ بجلی مفت دینے کے وعدے کیے، مگر اس کے برعکس اقتدار میں آتے ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس سے عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ہم بجلی کے بھاری بل کہاں سے ادا کریں، کیونکہ اس مہینے جو بل موصول ہوئے وہ ہماری آمدن سے بھی زیادہ ہیں۔ بجلی صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور بلوں میں ٹیکسز کو بھی ختم کیا جائے۔ بھلا یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اسی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں جس نے بڑھا دیے ہیں۔ پھر اب یہ دیکھ لیجئے کہ اب ایک اور خبر بھی آئی کہ سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے گرین میٹرز پر پابندی لگا دی گئی، گرین میٹرز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ان کے کتنے برے حالات ہیں۔
یہ جیسے BBC نے بتایا نا اپنی رپورٹ کے اندر کہ جی پورے پاکستان کو ہی بجلی کے بلوں کے اوپر ہی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہی کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ جی بجلی کے بلوں سے ہی اب پورے پاکستان کو چلانا ہے، اور بجلی کے بلوں سے ہی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی عیاشیاں بھی کروانی ہے۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی دیکھیے کتنی عیاشیاں ان کو دی جا رہی ہیں جی، اب ان کے لیے نئے گیجٹس آ رہے ہیں، نئے ان کے لیے ٹیلی فون آ رہے ہیں، نئے ان کے لیے آئی فون لائے جا رہے ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوراً سے پہلے یعنی کہ ان کو یہ فون دے دیے جائیں گے، آئی فون ان کو دیے جائیں گے، ان کو یہ استعمال کریں گے، اور یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ناظرین گرامی کہ ہماری جو پاکستان کی عام عوام ہے، پاکستان کی جو لوکل عوام ہے، وہ مکمل طور کے اوپر اتنے برے حالات کے اندر جا چکی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ سامنے آئی 2024 میں پاکستان سے مزید 7 لاکھ سے زائد افراد روزگار کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ 7 لاکھ افراد چلے گئے، پہلے بھی جاتے رہے، 17-18 لاکھ پہلے چلے گئے تھے، یہ 7 لاکھ اور چلے گئے ہیں۔ اب یہ کتنی بھیانک خبر ہے ناظرین گرامی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجیے۔ میں آپ کو بتا دوں کتنے ڈاکٹرز، کتنے اہم ترین لوگ جو پاکستان چھوڑ گئے۔ خبر آئی جی مالی سال 2024 میں پاکستان سے 7,99,837 لوگ روزگار کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال 2023 میں پاکستان سے 8,11,000 افراد روزگار کے لیے بیرون ملک گئے تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ عبدالشکور سومرو نے کہا کہ مالی سال 2024 میں سعودی عرب سے ویزا جاری ہونے میں مسائل رہے اور سعودیہ نے زیادہ تر ویزے لیبر کلاس کو جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ اسی عرصے میں عرب امارات نے پروفیشنل کیٹیگریز میں ویزے جاری کیے ہیں، جبکہ پروفیشنل ورکنگ کی مانگ امریکہ اور یورپ میں بھی بڑھی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں انہوں نے 12,000 روپے ایک ٹکٹ کے اوپر اضافہ لگا دیا کہ جی جو ٹکٹ ہے 12,000 روپے اس کی زیادہ مہنگی کر دی، اور پھر حکومتی جو ارکان تھے وہ ٹی وی کے اوپر آگے کہتے ہیں جی جہاز پہ تو عام بندہ سفر ہی نہیں کرتا، جہاز پہ تو غریب لوگ سفر ہی نہیں کرتے، جہاز کے اوپر تو یہ امیر لوگ سفر کرتے ہیں، تو ہم نے اس کے اوپر ٹیکس لگایا۔ حالانکہ کوئی ان کو بتایا کہ پاکستان کے جہازوں میں سب سے زیادہ سفر ہی غریب کرتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں نے مزدوری دہاڑی کرنے جانا ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر۔ اپنے ملک کے اندر جو حالات ہے وہ تو اب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اب یہ جو لاکھوں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو کیا یہ سارے امیر تھے؟ یہ بیچارے تو اپنے بچوں کا روشن مستقبل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی روزی کے لیے یہ بیچارے باہر جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر آپ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں، ان کی جو ٹکٹیں آپ مہنگی کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یار ناظرین میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ظلم ہوتا ہے یہ جب بڑھتا ہے تو یہ مٹ جاتا ہوتا ہے، اور یہ جو ظلم اب نون لیگ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں، ہم نے تو ان کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ حالانکہ اندازہ لگا لیجئے کہ سب سے زیادہ کام جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہی ان کا کیا ہے، سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ان کو دی ہے۔ اور یہ سارے مظالم ایک طرف، اور دوسری طرف جی ان کے بھدے اعلان سنیے، کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹس کے لیے 20,000 بائکس فراہمی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا۔ یہ اندازہ لگا لیجیے، یہ ان کو یعنی کہ بائکس بانٹ رہے ہیں، لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، وہ ان کو یاد نہیں آ رہا، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر ہمارے وہ جو میاں شہباز شریف ہیں ان کی خبریں بڑی چل رہی ہیں جی، میاں شہباز شریف کا مونسون میں متوقع سیلابی صورتحال کی خود نگرانی کا فیصلہ، خود چارپائی ڈال کے وہاں بیٹھیں گے اور نگرانی کریں گے کہ جی پانی کتنا زیادہ آ رہا ہے اور کتنا زیادہ پانی جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو گاڑیاں ہیں، کیا گاڑی جو ہے اسپیشلی، اس کی بہت زیادہ جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ جو GST لگا دیا گیا ہے اس نے پاکستانیوں کی مت مار دیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی، پہننے اوڑھنے کی اشیاء مہنگی، جو یعنی کہ آپ کی چینی مہنگی ہو گئی، آپ کا گھی مہنگا ہو گیا، آپ کا آٹا مہنگا ہو گیا، آپ کا نمک مہنگا ہو گیا، ہر چیز ان لوگوں نے مہنگی کر دی ہے۔ عدالتوں کے اندر پھر یہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں، عدالتوں میں مسلسل الحمدللہ یہ کیس ہار رہے ہیں۔ نون لیگ والے الیکشن کمیشن مسلسل کیس ہارتا چلا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیس جیتتی چلی جا رہی ہے، وہاں سے ان کے لیے زیادہ پریشانیاں بن رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں سروائیول نہیں ہے ناظرین گرامی، اس کو سروائیول نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک عام عوام جو ہے 22 کروڑ 24 کروڑ عوام جو ہے ان کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا جائے کہ وہ روٹی کے بجائے بل جمع کروانے کے اوپر مجبور ہو جائیں، تو یہ سروائیول یا یہ ترقی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم بڑے ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہم بڑے آگے جا رہے ہیں اور پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ایسا کبھی بھی کوئی بھی ریاست ایسے نہیں چلا کرتی ہے۔ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا بہت ساری ریاستیں تھیں جن کو اسی طرح ظلم و جبر کے ذریعے چلانے کی کوشش کی گئی، تو ان کا انجام کیا ہوا، ان کو کس طریقے سے جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے جو بار بار بات کی جا رہی تھی کہ جی پاکستان کو ہم سنبھال لیں گے، پاکستان کو ہم آگے لے جائیں گے، ابھی دیکھیں PDM 1 جو تھی، اس کے بعد وہ جو نگران حکومت آئی سملرلی وہ بھی PDM 2 تھی، اور یہ جو اب فارم 47 حکومت PDM 3 ہے، اس نے ان تینوں حکومتوں نے
याद रखिएगा नाज़रीन ग्रामी, इन तीनों हुकूमतों ने पाकिस्तानियों की जितनी ज़िंदगी जीरन किया, खुदा की कसम पाकिस्तान के अंदर माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी इतना जुल्म जबर नहीं हुआ था, कभी अवाम को इतना जलील नहीं किया गया था, कभी लोग अपने ज़ेवरात बेचने पर मजबूर नहीं हुए थे कि जी हम अब अपना बिजली का बिल देना तो हम अपने ज़ेवरात बेचें, कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है और जुल्म मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब बढ़ता है तो मिट जाता है और इंशाल्लाह इनका ये जो जुल्म है ये भी बहुत जल्द मिट जाएगा।